کرمان شہر میں مجھے یاد آ رہا ہے، میرے استاد محترم ہمیشہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے اور خصوصی طور پر وہ مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے اور درس میں ضرور اس واقعے کو بیان کرتے تھے۔ میں خود راوی ہوں، میرے استاد نے چونکہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھ سے بیان کیا، تو 2-3 فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں۔ میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد بیان کیا کرتے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کرمان میں ایک شخص تھا جس کی ایج بہت زیادہ تو 35 سال نہیں ہوگی، بہترین نمازی، روزے دار، بہترین بزنس مین تھا، اچھا خاصا کاروبار اس کا چل رہا تھا۔ اچانک اس کی ایک دن طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اس کے بعد جب ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے، اور ایسا کینسر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی کڈنی وغیرہ بھی خراب ہو چکی، فیل ہو چکی۔ تو وہاں سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو جو ہے منتقل کر دیا جائے کرمان سے، ایران کا ایک شہر ہے کرمان، تو کرمان سے اس کو تہران کے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے۔ بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو خود ان کا بیان ہے، ان کا نام ماشاءاللہ تھا، کہتے کہ جب مجھے تہران ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تو کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بچی، سب کچھ مجھ پر آزمایا گیا۔ اب تو نوبت یہ آ گئی تھی کہ کوئی اگر انجیکشن لگانا بھی سیکھتا تھا تو آتا تھا میرے پاس، انجیکشن لگانے کا پریکٹس کرنا ہوتا تھا تو بھیج دیتے تھے لوگ میرے پاس، لے جاؤ اسی پر آزما لو۔ کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہا، مجھ کو لوگوں نے کہا کہ یہ لا علاج۔ اچھا وہاں پہ مزے کی بات یہ کہ ایک ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ تھا، وہ جو انگلینڈ کا رہنے والا تھا، پوری ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی، آپس میں میٹنگ کیا، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اس کو جو ہے کیا نام ہے انگلینڈ بھیج دیا جائے یا لندن کے کسی ہاسپٹل میں بھیجے، جہاں تو یہاں پر ایران میں اس کا علاج ناممکن ہے۔ انگلینڈ کا جو ڈاکٹر تھا اس نے جو اپنا مشورہ دیا، کہا بھیا میں نے جہاں تک آزمائش کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلا جائے کہیں بھی یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو یہاں سے اب چھٹی دے دو، جو جائے گھر پہ، زیادہ تو رہنا نہیں، کچھ دن جیے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جی لیں، اور بتا دو بھیا زیادہ دن نہیں، کیا فائدہ اندھیرے میں رکھنے سے۔ اچھا وہ بہت ہی امانتدار ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جو صحیح بتا دیتے، نہیں تو صحیح بتاتا کون ہے؟ کہا صحیح گھر والوں کو بتا دو کہ یہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے، تاکہ اس کے اوپر کسی قرضہ ورضہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کے ذمہ اسے ماں باپ ہو جائے، لوگوں سے مل جل لے۔ لوگ گھر پہ لے کر آ گئے، اور گھر پہ جب لا کے جو رکھا گیا تو ماں نے جو ہے اس کی چرپائی کو صحن میں لا کر رکھ دیا کمرے سے، کہا کہ تم کو یہیں پہ لیٹنا تاکہ ہوا بھی لگتی رہے باہر کی جو ہے خیر۔ اور پورے شہر میں اس نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو ہے ماشاءاللہ کا دیدار کرنا ہے آخری، اب وہ کر لے، زیادہ دن کا مہمان نہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے، بس اس کو شارٹ کرتے ہوئے کہ اس سے ملاقات کرنا ہو تو ملاقات کر لے۔ اب اس کے زندگی کی کوئی امید، اب یہ جی نہیں پائے گا، مر جائے گا، جب مر جائے گا اس کا جب بھی اسی جو حیات ختم ہو جائے۔ لوگ آ رہے تھے، اچھا جو آتا تھا بیچارہ اتنی تکلیف میں تھا، کہتا میں اتنی تکلیف میں تھا، اتنی تکلیف، پیٹ پھول گیا تھا، جسم میں مرم آ گیا تھا، پیر تھا کہ میں اٹھ نہیں پاتا تھا، کئی دن ہو گیا تھا کہ میں مطلب واش روم جب تک جانے کی نوبت تھی، میں بہت پریشان تھا، میں خود یہ دعا کرتا تھا کہ پل پانے والے، اچھا جو آتا تھا وہ یہی دعا کرتا تھا، پروردگار اتنی مصیبت میں بیچارہ ہے، کم سے کم اس کو راحت مل جائے، کیا فائدہ ہے اپنی زندگی گزارنے کی، ایسی اتنی مصیبت اور اتنی اذیت میں زندگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محرم آ گیا، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ماں گھر میں پریشان ہے، اکیلی ماں تھی گھر میں، کہ کیا کرے، بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر جائے، لے کر جا نہیں سکتی ہے، کس کے حوالے کر کے جائے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کے قریب آتی، سنو میرے جوانوں، میرے دوستوں، دل میں کسان بٹھا دو اس کو۔ ایک مرتبہ اس کے قریب آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ماشاءاللہ اب تیری زندگی کی کوئی امید نہیں، ہاں مرد تو میں مرنے والا ہوں، کا دیکھ آخری وقت ہے، میں بھی مجلسوں میں نہیں جا پاتی، تیری وجہ سے میں یہاں پر رہتی ہوں، میں تجھ سے ہی گزارش کرتی ہوں بیٹا۔ کہا ماں وہ گزارش کر، کہا کہ میں بھی دعا کرتی ہوں، آج مجلس میں میں بھی آج، تو بھی دعا کر۔ آقا حسین بڑا کریم ہے، دعا کر حسین سے، دنیا کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے نا، حسین نے تو نہیں منع کیا ہے، حسین تو سب کو دیتا ہے۔ کہا کہ ہاں اماں تم نے صحیح کہا،
محرم آ گیا، میں بھی تو مجلس نہیں جا پا رہا ہوں، بولنے کی طاقت نہیں. ہاں بیٹا میں جا رہی ہوں، جاتی ہوں، محرم مجلس سے شروع ہوئی، جاتی ہوں، وہاں سے کچھ تیرے لیے تبرک لے کر آؤں. وہ مجلس میں چلی گئی، یہ گڑگڑا کر رو رو کر دعا کرتی، مولا کون سی خطا ہو گئی مجھ سے، اس زندگی سے فائدہ کیا ہے، مولا مجھے اٹھا لے، یا تو مجھے زندگی دے تاکہ میں آپ کی فرش ادا. اتنے بھی جو اس کی ماں مجلس سے آئی اپنے ہاتھ میں رومال لے کر، اس نے اپنے بیٹے کے جسم پر اس رومال کو یہ کہتے ہوئے لگایا کہ بیٹا یہ اشک حسین سے تر ہے، اس کو میں اس لیے لگا رہا تاکہ تجھے شفا مل جائے. اللہ اکبر. دوسرے دن پھر جیسی وہ ماں جاتی، اب اس کے بیٹے نے پھر سے دعا کرنا شروع کیا، کہا مولا اگر مجھے شفا مل گئی تو میں 10 دن تک آپ کی مجلس سے عزا برپا کروں گا. 10 دن تک آپ کی مجلس سے عزا برپا کروں. ماں مجلس میں گئی، مولا لیکن آپ خود آئیے مجھے شفا دینے، میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا بڑی آرزو ہے، ایک مرتبہ تو آ جائیے. ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا کر ہی رہا تھا کہ سامنے جو کمرے کی سے سیڑھی تھی مجھے کچھ نور کی آہٹ ہوئی، ایسا لگا کہ کچھ نور ساطع ہوا. اللہ اکبر. میرا دل اندر سے گھبرانے لگا. میں نے دیکھا نور ہے جو بڑھتا چلا آ رہا ہے، عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی. پھر رہتے رہتے مجھے احساس ہوا کہ کربلا کی خاک کی خوشبو آ رہی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا ماشاءاللہ تجھے مبارک ہو، مبارک ہو حسین، تجھ سے ملنے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین میرے قریب آ کر بیٹھے، ہاں ایک کرسی تھی، حسین اس پر آ کر بیٹھ گئے. حسین مسکراتے جاتے ہیں، مجھے دیکھتے جاتے ہیں. کہا ماشاءاللہ کیوں بلا رہے تھے؟ کئی مرتبہ ماشاءاللہ کہتے ہیں مولا میں کیا بتاؤں، آپ کو تو سب پتا ہے نا میں کس لیے آپ کو بلا رہا تھا، مولا بڑی تکلیف میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے دست مبارک کو میرے بدن پہ پھیرنا شروع کیا اور کہا ماشاءاللہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ کر کھڑا ہو جا. وہ کہتا ہے مولا کیسے کھڑا ہوں، پیروں میں ورم ہے، ہاتھ سوج چکا ہے، طاقت نہیں ہے، خون میں روانی نہیں ہے، آخر میں کیسے کھڑا ہوں. وہ کہتا ہے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں نے تجھ سے کہا ہے نا کھڑے ہو جانے کے لیے، وہ تو کھڑا ہو جا. ایک مرتبہ وہ کوشش کرتا ہے اور کھڑا ہونا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے تیری دعا کو مستجاب کیا ہے، لیکن تو نے جو منت مانی تھی نا کہ 10 دن مجلس عزا کرے گا، میری طرف سے ایک چیز تو اس کو بڑھا دے. مولا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں دیکھ 10 دن نہیں بلکہ 18 دن مجلس کرنا. وہ کہتا ہے مولا یہ 18 دن کا فلسفہ کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں میری ماں کو 18 سال میں شہید کیا ادھر ماں اس کی گھر میں آتی ہے، کہا ایک عجیب سے خوشبو ہے، بستر پر دیکھا وہ بیٹا موجود نہیں ہے، گھبرا کے ادھر ادھر آئی بچے کو تلاش کر رہی ہے، بیٹا تو کہاں ہے؟ ایک مرتبہ صحن خانہ میں دیکھا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہے، دوڑتی ہوئی ماں پہنچی، بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا اماں حسین آیا تھا، میرے آقا آئے تھے، میرے مولا آئے تھے، مجھے شفا مل گئی. مانگو عزادارو مانگو، جو مانگنا چاہو مانگ لو، ادھر حسین سے ملتا ہے. ہاں مریضوں کو شفا ملتی ہے، غریبوں کو دولت عطا ہوتی ہے، کم علموں کو علم ملتا ہے. عزادارو